بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنی اس نشست کا آغاز حسب معمول قرآن مجید کی اسٹڈی سے کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے جس حصے کا آج ہم مطالعہ کریں گے، یہ حصہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یہ مسلمانوں کی خوبیاں اور ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں، اس کو بیان کرتا ہے تفصیل سے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پہ اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو ابیلٹیز ہیں جن کو اپنے اندر ان کو پیدا کرنا چاہیے، وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ مقام جو ہے سورہ مومنون کا آیت 1 سے آیت 11 تک اسی سلسلے کا ایک مقام ہے۔ تو اس کے الفاظ ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ تو اب یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو ٹریٹس ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ بیان کی کہ جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، جو نان سینسیکل چیزیں ہیں ان سے وہ دور رہنے والے ہیں۔ پھر دیکھیں تیسری بات یہ بیان کی، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ایک لازم چیریٹی ہے اس کو وہ ادا کرنے والے ہیں۔ پھر چوتھی بات یہ بیان کی کہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیوی اور لونڈیوں کے سوا، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس کو بھی ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ یہ بات کیا بیان ہو رہی ہے۔ پھر پانچویں بات جو بیان ہوئی ہے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ امانت اور عہد کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ دیکھیے خواتین حضرات کہ جہاں پہ یہ حصہ ختم ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں جو سب سے پہلی خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ نماز ہی ہے۔ کہا گیا کہ نماز میں وہ عاجزی کرنے والے ہیں، ہیوملٹی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ سلسلہ آخر کو پہنچا، جو کوالٹیز ہیں ان کو بیان کرنے کا جو آخری جب حصہ آیا، تو وہاں پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے نمازوں ہی کو مینشن کیا گیا، اور اب کہ یہ کہا گیا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر یہ تھا کہ جو نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، ہیوملٹی اختیار کرتے ہیں، اور جب سلسلے کو ختم کیا گیا تب تذکرہ پھر نماز کا کیا گیا۔ لیکن نماز میں جو ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ اپنی وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں 6 یا 7 کوالٹیز بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیتیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں کہ وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی فردوس سے مراد جنت کے باغ جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیے یہ کوالٹیز ہیں، یہ ایبیلٹیز ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے تو وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی جو کامیابی ہے وہ ان کی ایک لحاظ سے ان کی قدم چومے گی۔ اور دیکھیے خواتین حضرات، اس کے اندر جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ جو اولین چیز بیان ہوئی ہے وہ نماز ہے، اور جو آخری چیز بیان ہوئی ہے وہ بھی نماز ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ والذین ہم، یعنی سب سے پہلے جو کہا گیا الذین هم عن صلاتهم، نماز کے بارے میں کہا گیا کہ الذین هم صلاتهم خاشعون، کہ نماز میں وہ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نماز میں وہ ہیوملٹی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور جب ختم کیا گیا تو کہا کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل میں یہ بتانا مقصود تھا کہ عمل میں جو حیثیت نماز کی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے عقیدے میں وہ حیثیت توحید کی ہے۔ تو اگر آپ اس مذہب کو 2 چیزوں کا نمونہ سمجھ لیں، it represents 2 things, one are the beliefs and the other are the deeds۔ تو جو بلیفس میں سب سے پرائم امپورٹنس ہے وہ کس کی ہے؟ وہ مونوتھیزم کی بلیف کی ہے، وہ توحید کی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی حیثیت جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈیڈز کے اندر یا اعمال کے اندر اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز کی ہے۔ تو نماز اور توحید یہ دونوں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے۔ جو نماز کے بارے میں دیکھیے جو بات بیان ہوئی کہ وہ نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ ہیوملٹی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا پورا ادراک ہوتا ہے
کہ وہ ایک برتر خداون جو کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، جس کے پر وہ ڈپینڈنٹ ہیں، جس کے وہ محتاج ہیں، تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو ان کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے اور ایک محبت بھی ہوتی ہے. اور خوف کا جو تعلق ہے وہ کسی ڈر سے نہیں ہوتا کہ جو کوئی ہیبت کا ڈر ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو ناراض نہ کر بیٹھوں جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ بے تحاشا عنایتیں مجھے دی ہیں. بہت سارے مجھے ایسے معاملات سے نوازا ہے کہ جن کا میں شاید I never deserved them but he gave me all those blessings. تو میں ایسے شخص کو، ایسی ہستی کو ناراض نہ کر لوں. سو یہ ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے وہ ایک لرز رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ جو ان کا یہ لرزنا ہے، یہ اسی محبت سے جو ناراض ہونے کی کیفیت ہے، اس سے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. نماز کے اندر ان کے اندر یہ ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، وہ ان کو بار بار اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ وہ ایسے خداون کے آگے اس وقت اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے کہ جو اس کائنات کا رب ہے، جو ان کو بنانے والا ہے، جو ان کو سنوارنے والا ہے، جس کی جو ہیبت اور قدرت ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ یوں دیکھیے کہ جو آپ کی پوری جو کائنات ہے، جس طرح سے اس کو بنایا گیا، اس کے اندر جو ایک خاص پنکچوالٹی ہے. It is an awe-inspiring creation. آپ جب کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دور دور تک حد نگاہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صنائی، اس کی کریٹیوٹی ہے جو پھیلی ہوئی ہے، تو ایک تھوڑا سی جھزری سی آ جاتی ہے کہ بھئی اس کو بنانے والا کون ہے اور یہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ کیوں ہمارے ہاں اس کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا ہے. اور اتنی بڑی کائنات میں شاید اس وقت ہم نے تو ڈسکور یہ کیا کہ ہماری زمین ہی پہ اس وقت لائف موجود ہے، اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ 6 زمینیں اور بھی ہیں جو اسی طرح سے لائف فارم اس میں ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے ڈسکور نہیں کی. لیکن بہرحال جتنا کچھ بھی اس وقت ہم نے ڈسکور کر لیا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ہیبت کا، اس بڑائی کا احساس ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو نماز وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ وہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی اس ہیبت کو امیجن جب کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ آپ کو ایک لحاظ سے افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ناؤ یو آر سوللی اسٹینڈنگ بفور گاڈ. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں، کائنات کو آبزرو کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اب آپ اپنے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے آپ خدا کے آگے اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہیں، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں، اپنی وشز کو، اپنی پریئرز کو، اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جو خواتین حضرات تو بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی ایک داخلی فیلنگ ہے، یعنی ایسی یہ فیلنگ ہے جس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے. اگر نہیں پیدا ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ میں ہمیں کسی چیز میں کوئی کمی ہے. اس محنت کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہے جو وہ کمی پیدا ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس کو پورا کر سکیں. پھر یہ فرمایا گیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون. جو دوسری 2 خصوصیات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد زکوٰۃ کو دینے والے ہیں. زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ وہ واحد ٹیکس ہیں جو اسلامی حکومت اپنے مسلمان سٹیزن پہ لگاتی ہے، اور یہ کوئی صرف ایک چیریٹی یا پور فنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پہ پورے کی پوری اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہے جو اس کے سٹیزن اس کو دیتے ہیں. اسی کنٹریبیوشن سے جو وہ لوگ ہیں کہ جو ڈپرائیوڈ اور انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کے بارے میں دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کو سوشل سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور اسی پیسے سے حکومت کے اندر جو ترقیاتی اخراجات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ برجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اسی زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو پھر حکومت اس کا اسپینڈ کرتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ پر کاربند ہیں. اور خواتین اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ ضرور عرض کروں گا اپنے تجربے سے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کو صحیح کیلکولیٹ نہیں کرتے، اور ایک رف طریقے سے ہم اندازے سے دے دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ایک ٹرکی سچویشن ہے، اور تھوڑی سی اس میں کیئرلیسنس بھی ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ کے بارے میں وی ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر، ویری کیئرفل کہ اس کی ایگزیکٹ ہم کیلکولیشن ہر سال کریں اور ہر موقع پہ کریں. یعنی زکوٰۃ ظاہر ہے سیونگس پہ بھی ہوتی ہے اور زکوٰۃ انکم پہ بھی ہوتی ہے. اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس کی تفصیل بہت سارے اور مواقع پہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہاں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ ان کیلکولیٹنگ ایگزیکٹ اماؤنٹ، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اندازے سے کم دے رہے ہوں، کیونکہ اس کا امکان تو ہوتا ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغویات کا کیا مطلب ہے کہ جو نان سینسیکل تھنگ ہیں، جو بالکل بیکار چیزیں ہیں، جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں. وہ زبان سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں. جیسے دیکھیے آپ
محمل باتیں کرتے ہیں, گالم گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ ایک بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم لغویات کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے بعض انوالومنٹس آپ کی ایسی ہو سکتی ہیں جو لغویات ہیں. تو جو یہاں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دے میک گڈ یوز آف دیئر ٹائم, یعنی دے ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم ان سچ نان سینسیکل تھنگس. جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, دے میک دا بیسٹ یوز آؤٹ آف اٹ. کیونکہ دیکھیے ون آف دا بگیسٹ انویسٹمنٹس دیٹ وی ہیو آن آور سائڈ از ٹائم. یعنی وقت کو اگر آپ صحیح اسپینڈ کریں گے, وقت کو اگر آپ صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی پروڈکٹیوٹی اس کے نتیجے میں آپ کی کتنی بڑھ جائے گی. اینڈ what you would be able to achieve is far more in this regard. تو وقت کو ایک سمجھیے کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور لغویات سے اگر آپ نے بچنا ہے, نان سینسیکل چیزوں سے بچنا ہے, تو یو ہیو ٹو مینج یور ٹائم. کوئی ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تفریح نہیں کر سکتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی امیوزمنٹ یا انٹرٹینمنٹ میں نہیں جا سکتے, نہیں, یہ سب کام کریں, لیکن وقت کو ضائع نہیں کریں, وقت کو استعمال کریں پراپر طریقے سے. ہر چیز کا حساب, آپ کا جو دن ہے اس کا جب آغاز ہو تو یو شوڈ نو کہ ان دا نیکسٹ 24 آورز یہ میرا اسکیجول ہے, یہ مجھے کام کرنے ہیں, یہ میری رسپانسبلٹیز ہیں, اور یہ میرے ٹائم ہیں جس میں مجھے ریلیکس کرنا ہے یا آرام کرنا ہے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. سو اس کے نتیجے میں یو ول بی پروٹیکٹڈ فرام دیز تھنگز, جس کو قرآن لغویات کہتا ہے. پھر دیکھیے خواتین حضرات, قرآن مجید جو اگلی بات فرماتا ہے جو ذرا اور تفصیل طلب ہے, کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا, کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں, جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں, they don't indulge in extra marital relations, یعنی وہ جو شادی سے باہر کے جنسی تعلقات ہیں ان سے وہ پرہیز کرتے ہیں. کیونکہ آپ جب شادی کے علاوہ یہ تعلق قائم کرتے ہیں تو that would mean that you are actually destroying your own family. کیونکہ یہ ایک ایسی پروکلیوٹی ہے, یہ ایسی لت ہے کہ اگر آپ کو آؤٹ سائڈ میرج اس کی عادت پڑ جائے تو پھر آپ ہمیشہ اپنی شادی کے باہر ہی اور خواتین کو دیکھنا شروع کر دیں گے, اور ان سے تعلقات قائم کرنے کے آپ خواہاں ہو جائیں گے. آپ کی اپنی فیملی لائف سفر کرے گی, آپ کے اپنے اسپاؤس سفر کرے گا, آپ کی اپنے بچے آپ کے سفر کریں گے. تو جس وجہ سے زنا کو یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کو قرآن مجید نے پروہیبٹ کیا ہے, پروسکرائب کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از ہیوجلی ڈسٹرکٹیو فار فیملی لائف. فیملی کے لیے ضروری ہے کہ یو ریمین ڈیووٹڈ ٹو یور اون اسپاؤس, اینڈ وین یو لک آؤٹ سائڈ یور فیملی اینڈ ٹو ادر ویمن, so that would mean کہ جو آپ کا جو بلڈنگ بلاک ہے, family is the building, it's the basic building brick of a society, so it is going to be adversely affected. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, this is the primary responsibility کہ once you get married تو پھر آپ اپنی بیویوں ہی تک اپنی ضروریت کو پورا کرنا ہے. اور چونکہ اس زمانے میں خواتین حضرات, میں پہلے بھی بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لونڈیوں کا انسٹیٹیوشن موجود تھا, اور سیکشل ریلیشنز ود سلیو میڈنز ور الاؤڈ فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا تھا. قرآن مجید نے اس کے لیے ایک تدریج سے ایک گریجول مہم چلائی تھی کہ 8, 9, 10, 15 سال میں جو پورا مکے سے لے کے مدینے کا پیریڈ ہے, چونکہ وہ وہاں پہ بہت سارے پرابلمس تھے, ظاہر ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنا تھا, ان کی اخلاقی حالت کو بہتر کرنا تھا. اگر آپ نے ان کو امیڈیٹلی ریلیز کرنا تھا, اٹ وڈ ہیو ریکوائرڈ اے ہیوج اماؤنٹ آف منی, کیونکہ جو مالکان ہیں انہوں نے لونڈیوں کو خریدا ہوا تھا بازاروں سے اور نخاس وغیرہ سے. تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ ایک گریجول طریقہ اختیار کیا جاتا. تو اس گریجول جب طریقے کو اختیار کیا گیا تو there was an interim period in which this was actually allowed. تو یہ کہا گیا کہ بھئی جب تک وہ الاؤڈ ہے تو آپ اپنا جو اپنی جنسی ضروریات ہیں, you can find them to your spouse and to your slave maidens. But as I said کہ جیسے ہی وہ ختم ہوا تو پھر slave maidens کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ effectively this is just for, آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا جو intimate relations ہیں that cannot be any person but your wife. اور قرآن اس کو سٹریس کرا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس سے آگے کوئی اختیار کرتے ہیں, یعنی کوئی اور رستہ دیکھتے ہیں, تو فاولئک هم العادون, تو وہ پھر حد سے بڑھ جانے والے ہیں, وہ زیادتی کرنے والے ہیں. اور this is something which is of course unforgivable also, and also it takes its toll on your own family life. اچھا, اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید نے اگلی بات جو یہ فرمائی ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, یعنی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں, جو ان پہ anything which is entrusted to them, جو ان کی سیف کیپنگ میں رکھوا دیے جاتے ہیں, تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اس میں امانت پہ خیانت نہیں کرتے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وعلی عہدہم راعون,
کہ جو پرومس کرتے ہیں اس کو وہ فلفل کرتے ہیں. یعنی یہ دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھایا کہ جو معاملات کرنا ہے اس کے اندر when you give your word to someone, when you say something کہ میں یہ کروں گا, آپ کسی سے پرومس کرتے ہیں تو یہ should not be taken easily. اس کو you should not just be carefree about it. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ نے اگر زبان دی ہے تو you must fulfill your word, کیونکہ یہ زبان بہرحال اس چیز کا آپ کو بتاتی ہے کہ اگر if you are careful in fulfilling your promise, تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو پورا دین ہے یہ میثاق ہے. میثاق کا مطلب اللہ سے اگریمنٹ ہے. تو جو شخص اپنے پرومس کو فلفل کرنے میں اتنا محتاط نہیں ہے, وہ اللہ کے پرومس کو, یعنی اللہ کے دین کو, جو ایک کووننٹ ہے, ایک اگریمنٹ ہے بٹوین گاڈ اینڈ مین, اس کو کیسے وہ فلفل کرے گا. تو یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے جو قرآن مجید چاہتا ہے ہمارے اندر پیدا ہو. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ آور سیلوز اسپیشلی in this background کہ کتنی ہی جگہوں پہ ہم اپنے promises میں we fall short on them. بعض دفعہ when we are making a promise we know کہ یہ ہم شاید پورا کر ہی نہیں سکتے. یعنی at the time that we make a promise, at times we know that we will not be able to fulfill it, but we still go and make that promise. تو یہ ہے جس کو ہمیں we have to watch out for that کہ جو آپ نہیں کر سکتے اس کی کمٹمنٹ نہ کیجیے, اور جو کر سکتے ہیں کمٹمنٹ کی ہے تو پھر آخری حد تک آپ کو جانا چاہیے. پھر بھی ظاہر ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو عذر معذرت کرنی چاہیے, آپ پری انفارم کریں یا اپنی بات کو بتائیں کہ واٹ واز دا ریزن. تو ہر انسان جس کو کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن درپیش ہوتی ہے تو جس سے آپ نے پرومس کیا ہوتا ہے, جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو وہ بھی اس کا لحاظ کرتا ہے. لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے خواتین حضرات کہ دس از ون ایریا amongst many other areas جس میں all of us are not very particular about. اور پھر دیکھیے جہاں پہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں وہیں کہا گیا کہ والذین هم علی صلواتہم حافظون, کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حفاظت کرتے ہیں؟ اس کا جو اہم ترین مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے معاملے میں بہت محتاط ہیں. نماز میں پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے, ڈیلے نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے کہ اچھا نماز پڑھ لیں گے اور آخری وقت پہ پھر جب نماز پڑھی جاتی ہے جھٹ پٹ طریقے سے پڑھی جاتی ہے, توجہ نہیں ہوتی, بعض دفعہ نماز قضا ہو جاتی ہے. تو نہیں, یہ کہا گیا کہ دے آر ویری واچفل ریگارڈنگ دیئر پریئرز, کہ جب نماز کا وقت ہو گیا دے نو کہ دس از دا ٹائم. اینڈ اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے ان کے لیے پاسبل ہے وہ مسجد کی طرف جائیں, اور جن کے لیے پاسبل نہیں ہے دے شوڈ ٹرائی دیئر بیسٹ کہ ایز سون ایز دے کین ہیو ٹائم اینڈ اسپیس تو وہ نماز کو فوراً ادا کریں. اینڈ شوڈ ناٹ بی مطلب ڈیلیڈ اینڈ ڈیفرڈ. اور دوسرا مطلب ایک اور یہ بھی ہے نماز کی حفاظت کا کہ جو نماز پڑھنے میں آپ کو توجہ کے ساتھ نہیں, وہ اس کے جو ارکان ہیں, اس کی جو پریکٹسز ہیں, ان کو آپ محفوظ رکھیں, ان کو حفاظت کریں. کا مطلب یہ کہ you actually observe those practices in a way that they are really جیسے کہتے ہیں کہ صحیح انداز سے اور صحیح طریقے سے آپ نے ان کا حق ادا کیا. نماز میں اگر آپ نے رکوع کیا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے بس رکوع کیا سیدھا ہو گیا, نہیں, رکوع میں ٹائم لگایا, جو پراپر طریقہ ہے جھکنے کا جھکے, سجدے میں گئے تو پراپر طریقے سے سجدہ کیا, قیام میں ہوئے تو پراپر طریقے سے قیام کیا. تو ہر رکن کو اس کا ڈیو ٹائم دینا, اس کو ٹھہر کے کرنا, اس کو رک کے اور سمجھ کے کرنا, اور یہ سوچ کے کرنا کہ اس وقت میں خدا کے آگے حاضر ہوں, اور یہ جو میں مختلف پوسچرز میں جا رہا ہوں یہ سب عبادت کا ایک اظہار ہے خدا کے آگے. تو یہ کہا گیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, کہ وہ اپنی نمازوں کے اوقات کے بارے میں, ان کی رکعات کے بارے میں, ان سب کے بارے میں دے آر ویری کانشیس, دے آر واچفل. اور پھر دیکھیے یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے, اور یہ فردوس جو جس کو کہا گیا یہ اس کے وارث ہوں گے, اس پہ رہنے والے ہوں گے. تو اس لحاظ سے خواتین حضرات ایک بڑی ہی بہت ہی اہم قرآن مجید کا مقام ہے کہ جو اہل ایمان کی صفات کو اتنی خوبصورتی سے اور اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسے بہت سارے اور مقامات بھی ہیں قرآن مجید میں, اور وہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں مختلف انداز سے, مختلف سٹائل سے, جس کے اندر مختلف خصوصیات کو نمایاں کیا جاتا ہے تاکہ انسپریشن پیدا ہو کہ ہم سب ان کو اڈاپٹ کریں. آئیے خواتین حضرات ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ایک حدیث منسوب ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ مسلم سے ایک روایت ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بہت ہی دل نواز اور بہت ہی
جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک امپیکٹفل بات ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو. یعنی اللہ تمہارے جو یعنی تمہارے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نا. تو میرے خیال ہے اس ترجمے میں انہوں نے غلطی کی ہے. یہاں پہ ہونا ہی چاہیے کہ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. یعنی مال ہونا چاہیے یہاں پہ. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پوزیشنز ہیں ان کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. جس چیز کو نہیں دیکھتا وہ کیا ہے؟ تمہاری جو شکلیں ہیں اور جو تمہارے ایسٹس ہیں ان کو نہیں وہ دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پڑی ہوئی کہ آپ کی جو شکل کیسی ہے, آپ امیر ہیں, آپ غریب ہیں, آپ کا رنگ یہ ہے, آپ کی فیچرز یہ ہیں. This has no value before God because this is just something which is God given. یعنی یہ بات کہ آپ کو خدا نے کیا دیا ہے ریگارڈنگ یور ایسٹس اور کیا دیا ہے ریگارڈنگ یور فیشیل فیچرز یا یور فزیکل اپیئرنس, تو یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے, یہ تو خدا کی دین ہے. تو اس وجہ سے خدا کہتا ہے یہ اس کے بارے میں مجھے خاص پرواہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیسٹ یو whether you look like this or you look like that or whether you had so much wealth or you did not have wealth. That is no concern of God vis-a-vis the actual test that he has put us through. کہتے نہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ یعنی اور وَأَعْمَالِكُمْ. جو چیز دیکھنے والی ہے وہ دو ہیں. وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے اور آپ کی اعمال کو دیکھتا ہے, آپ کی ڈیڈز کو دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہے یا نہیں ہے, دل کے اندر صحیح انٹینشنز ہیں کہ نہیں ہیں. اسی طرح سے جو آپ کے دل کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ خواہش کرتے ہیں یو وانٹ ٹو ڈو گڈ تھنگس, گڈ ڈیڈز ان لائف. تو دین یہ جو آپ کی جو وشز ہیں دے مینیفیسٹ دیم سیلوز, ان کا پھر اظہار ہوتا ہے آپ کے اعمال میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوسری چیز پر یہ دیکھتا ہوں. یعنی میں اس چیز کو ہرگز نہیں دیکھتا کہ آپ کی شکل کیسی ہے اور آپ کے اموال کیسے ہیں, آپ کے ایسٹس کیسے ہیں. لیکن خداوند تعالیٰ جو ہیں جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے, آپ کا دل کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ بات کیسے کر رہے ہیں, آپ بول کیسے رہے ہیں, آپ کی جو گفتگو ہے اس سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں, دل دکھ رہے ہیں یا وہ سکھی ہو رہے ہیں. آپ کی گفتگو سچ ہے یا جھوٹ ہے, آپ عدل پہ بات کر رہے ہیں یا آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا غبن کر رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں. تو خدا کے ہاں جو چیز میٹر کرتی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. تو دیکھیے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کی جو توجہ ہے وہ اس طرف ہٹائی ہے. یہ جو اپیرنٹ انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو آؤٹ ورڈ اپیرنس کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو آؤٹ ورڈ پوزیشنز ہوتے ہیں, یہ ان میں کبھی اپنے آپ کو گرفتار نہ کریں. جو قریش تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی نا, وہ یہ سمجھتی تھی کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت مال و اموال ہے اور ہم بہت پیسے والے ہیں. تو دس میڈ دیم ایکچولی تھنک کہ چونکہ ہم بہت پیسے والے ہیں تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم مقرب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. چونکہ اگر وہ خوش نہ ہوتا تو ہمیں یہ اتنا نوازتا نہ. تو یہ ان کا بہت بڑا مغالطہ تھا, غلط فہمی تھی, اور قرآن نے اس کو ایڈریس کیا جگہ جگہ اور یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ جو مال آپ کو دیا جا رہا ہے اس وجہ سے نہیں دیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں, بلکہ اس کا مقصد ہے دوسرا کہ آپ کی آزمائش کی جائے. تو بار بار ان کو یہ تنبیہ کی جاتی تھی. اور اسی وجہ سے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ یہ مال اور یہ چہرہ اور یہ جو پیرنٹس ہے اور یہ جو چیزیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں تو ایک آزمائش کا سبب بنتی ہیں, اور خدا ان کو جب آپ کی ایویلیویشن کریں گے آخرت میں تو they will have no weight before God. جو چیز ویٹ رکھے گی, جو چیز وزن رکھے گی وہ کیا ہے؟ اعمالکم و قلوبکم, کہ آپ کے دل میں کیا تھا, کیا دل کے اندر کیا انٹینشن تھی, اور آپ کے اعمال کیسے تھے, آپ کی ڈیڈز کیسی تھیں, آپ کی حرکتیں کیسی تھیں, آپ نے وہ کیا زندگی گزاری کی جس کے نتیجے میں لوگ یہ محسوس کر پائے یا نہیں کر پائے کہ یہ ایک شخص تھا جو ہمارے درمیان تھا, جس نے زندگی ہمارے درمیان گزاری اور ایسی گزاری کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی گزاریں, اور دنیا سے چلا گیا لیکن ہمارے دلوں سے نہیں گیا. اس کی زندگی کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے. تو ہم سب لوگوں کے لیے خواتین حضرات ایک چیلنج ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم دلوں سے نہ رخصت ہوں, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں وہ کام کر کے جائیں, دنیا میں وہ جو اپنی سچائی کے حوالے سے, اپنی کریکٹر کے حوالے سے ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جس میں دنیا جو ہے اس چیز کو یاد رکھے, اس کو اگزامپل کے طور پہ کوٹ کرے, اور آپ کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ فخر کے ساتھ یہ جانیں کہ ہمارے اپنے پیرنٹس میں, ہمارے اپنے والدین میں, آباء و اجداد میں یہ لوگ گزرے ہیں, تاکہ they continuously receive that inspiration. So this is something of an obligation that all of us owe. خواتین حضرات, آئیے ہم اپنے اس سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. اسٹڈی سرکل کے تیسرا جو حصہ ہے یہ ہم بائبل سے ہم کچھ حصہ پڑھتے ہیں. یہ لوکا کی جو انجیل ہے, گاسپل آف لوک,
اس کا 14واں چیپٹر ہے اور اس کی 11 نمبر آیت ہے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. انگریزی میں یہ کہ for every man who gives himself a high place will be put down, but he who takes a low place will be lifted up. یہ حضرت مسیح کی وہی جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ملوک الکلام ہیں، ایک ایسی گفتگویں ہیں جو میکسمز بن جاتی ہیں، جو ایفرزمز ہیں، جو پرووربز بن جاتی ہیں، اتنی خوبصورت باتیں ہیں، ون لائنرز ہیں، ٹو لائنرز ہیں کہ دے ہیو اے ویری ڈیپ امپیکٹ. تو جو اپنے آپ کو چھوٹا رکھے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو لفٹ کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو پہلے ہی بڑا سمجھے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ڈیگریڈ کر دیں گے. یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسی ہیوملٹی کی جگہ پہ، اسی عاجزی کی جگہ پہ انسان فائز کرے گا. اگر دنیا میں آپ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں گے، عاجز رکھیں گے، تو خدا آپ کے اندر وہ ایلیویشن پیدا کر دیں گے، آپ کو ریوارڈ دیتے ہوئے، آپ کو جج کرتے ہوئے. لیکن اگر آپ نے اپنے اندر اکڑ پیدا کر لی، اپنے اندر ایروگنس پیدا کر لی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو پھر آپ کا انجام خدا کہتے ہیں یہ ہوگا کہ آپ کو چھوٹا بنایا جائے گا. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اس کو اللہ تعالیٰ چھوٹا بنائیں گے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا، جہاں چھوٹے سے مراد عاجز ہے، اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ فائز کرنا، اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنا. تو جو اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ پلیس کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ریگارڈ کرے گا کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں. آئی ایم اے پرسن ہو از fraught with a lot of shortcomings, a lot of flaws. میرے اندر بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھوں. جیسے قرآن نے بھی یہ جگہ کہا ہے نا کہ لا تزکوا انفسکم، یعنی اپنی اس برتری کا اور اپنی اس اپنے دل کی صفائی کا یا اپنے بہتر ہونے کا کبھی دعویٰ نہ کرو، یہ مت کرو. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اصل میں کون متقی ہے، کون ہے جو واقعی خدا کے نزدیک ہے. یہ اب آپ جب کوئی چیز کلیم کرتے ہیں تو اس سے آپ وہ چیز بن نہیں جاتے. تو اسی بات کو حضرت مسیح نے دیکھیے کتنے عمدہ طریقے سے بنایا کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھو کہ جہاں تم ہو. اور وہ جگہ ہم سب کو پتہ ہے، یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے تیز مار خان بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن ہماری جو اپنی حیثیت ہے وہ ہے کیا. اور اس حیثیت کو جاننے کے لیے خواتین حضرات جو بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ادراک ہم کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، وہ یہ کہ اپنی جو لمیٹیشنز ہیں ان پہ نگاہ رکھیں ہمیشہ. If you want to keep yourself humble, always have a deep appreciation of your own flaws, of your own shortcomings. یہ چیز آپ کو ہمبل رکھے گی، یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ دیکھیے آپ کے اندر یہ کمیاں ہیں، اپنے آپ کو ذرا بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی ابیلٹی ہے تو اس کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ابیلٹی ہے جو لیٹس سے on a scale of 10 وہ اس جگہ پہ ہے، تو there are other people who have the same ability in a more pronounced way، اور زیادہ آپ سے اوپر ہیں. تو یہ مت سوچئے کہ آپ یو آر دی at the end of everything یا at the top of everything. نہیں، there are people who could be even more than yourself. تو اگر آپ نے برائی دیکھنی ہے تو یہ اپنی کمی کا کمزوری دیکھنی ہے وہ آپ کو ہمبل رکھے گی. اگر آپ نے اپنی اچھائی دیکھنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ سے زیادہ اچھے بھی لوگ موجود ہیں. تو یہ چیزیں ہیں that keep us in check, which keep us give us this feeling کہ بھائی ہمیں we must not pose what we actually don't have in us from inside. ہمیں جیسے کہ ہم ہیں ویسے بیہیو کرنا ہے، ایکنالج کرنا ہے اپنی غلطیوں کو، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی ہیں، اپنی کمزوریوں کو پہ نظر رکھنی ہے. اور اس کے نتیجے میں دیکھیے حضرت مسیح نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ جو چھوٹا ہوگا اس کو خدا بڑا کر دے گا، اور جو بڑا ہے اس کو خدا چھوٹا کر دے گا. ایک جملہ ہے اور اس جملے کے اندر ایک جہان معنی پنہا ہے. ایک صرف سینٹنس ہے اور دریا میں کوزے کو بند کرنے کی کیفیت ہے جو بالکل طاری ہو جاتی ہے. اور آپ میں سے جو لوگوں کو اب یہ ذوق پیدا ہو گیا ہے بائبل پڑھنے کا، وہ یہ دیکھیں گے خاص طور سے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جو عہد نامہ جدید ہے، جو حضرت مسیح کی خاص طور سے جو 4 انجیلیں ہیں جو عام اب آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کے پاس ہوں گی، وہاں پہ یہ ان کی جو گفتگویں ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں. میں نے کئی دفعہ اس کا تعارف کروایا کہ ریڈ لیٹر بائبل آپ میں سے اگر جو لوگ چاہیں وہ انٹرنیٹ پہ بھی لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، فریلی اویلیبل ہے. اور ویسے بھی اس میں اسی طرح کے ان کے جو سینٹنسز ہیں، جو 1 لائنرز ہیں، 2 لائنرز ہیں، ان کو ریڈ میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ جو اور نریشن ہے جہاں پہ وہ گفتگو نہیں کر رہے بلکہ ہسٹری سائٹ ہو رہی ہے تو وہ آپ الگ سے اس کو ویسے پڑھ لیں. لیکن if you want these words جو بالکل لگتا ہے کہ divinely inspired ہیں تو وہ ریڈ لیٹر بائبل کے اندر you can have those exact words. I mean they are of course translations، لیکن یہ واضح ہوتا ہے بالکل کہ یہ جو جتنا بھی حصہ یہ ترجمے والا ہے جو اس کو ریڈ لیٹر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہی اصل میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ تھوڑا بہت ترجمے نے بگاڑ ضرور پیدا ہوگا لیکن it is very close to the original. میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور ہم جو چوتھا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اب اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. آج جو ڈسکشن کا موضوع ہے
وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں اپنے گھروں میں، خاص طور سے اس کووڈ کے پیریڈ میں جس میں ہم ظاہر فیملی لائف کو ذرا زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وی ہیو بیکم مور کلوز ٹو آر چلڈرن، آر اسپاؤز، آر سبلنگز، آر پیرنٹس. تو وہ کیا ہے کہ والدین کی کیا شکایات ہیں. یعنی والدین جو ہیں یہاں خاص طور سے مراد ہیں جو ذرا بوڑھے والدین ہیں، یعنی پیرنٹس ہو ہیو گرون اولڈ، ہو آر ان دیئر ایڈوانسڈ ایج. تو ان کو ظاہر ہے اپنے بچوں سے گلہ تو پیدا ہو جاتا ہے بہت سارے گلے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں بات کو شروع کرنے کے لیے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے اپنے گھر کی کوئی داستان ہو جو آپ بیان کریں، بلکہ ایک جنرلی جو انسان ایک حساس ہوتا ہے، ایک سینسٹیو ہوتا ہے، وہ سوسائٹی میں محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کی کیا ڈیلیماز ہیں، وہ کس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں بینگ اولڈ. And at times they are able to express these grievances before their children, and at times they don't even have the courage, کیونکہ بچوں کی طرف سے جو response ملتا ہے unfortunately that's not very encouraging. تو just to give an example to start off this discussion میں ایک بات کر دیتا ہوں، پھر آپ سب لوگ اس میں please play your part, play your role. کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایک کلیکٹیو اویئرنیس پیدا کرنے کا، یہ مسئلہ ہے اب ایک سینسٹیوٹی کریٹ کرنے کا ٹوورڈز آر ایلڈرلی پیپل. تو دیکھیے ایک چیز جو اکثر میں دیکھتا ہوں ہم میں سے کمی ہے، میں خود اس کا اپنے آپ کو برود الزام بھی شاید ٹھہراتا ہوں، اس میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی ہو جاتی ہے. وہ ہے جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایموشنل نیڈز ہیں آف یور پیرنٹس، ان کو فلفل کرنے میں جو کوتاہی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں، ان کو دوائیں چاہیے، ان کو کوئی کپڑا چاہیے، وہ کوئی اس طرح کی چیز چاہیے کہ جو ان کی ضرورت ہو، جو ان کی باڈیلی ضرورت ہو. لیکن ایک ہے ان کی جو مینٹل ضرورت ہے، ایموشنل نیڈ، جیسے جس کے اندر آپ ان کو کمفرٹ دیتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی دیر از سم ون ہو از اراؤنڈ اس. تو یہ جگہ وہ ہے جہاں میں پرسنلی کام کے دوران میرے سے بھی یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ آئی فیل کہ آئی ایم ود مائی مدر. مائی فادر پاسڈ اوے لانگ ٹائم اگو، لیکن when I am with my mother تو پرابلی جتنا مجھے ان سے مینٹلی پریزنٹ ہو کے ان کو ساتھ جڑنا چاہیے میں اتنا نہیں کر پاتا، اور میں اپنے آپ کو اس معاملے میں کوستا بھی رہتا ہوں. I keep thinking کہ I have to improve myself. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ to be emotionally attached to one's parent as much as possible، کیونکہ یہ جو emotional requirement ہے this is something which affects their psyche, it affects their performance, it affects so many things in life that they go through. So please, over to you, Mariam, and I'd like all of you to please participate in this discussion. Thank you very much, Dr. Salim. Something that I notice is that a lot of elderly people, when they start losing, for example, their eyesight or their teeth start falling off and those kind of issues, they play into their self-esteem a lot. And usually they don't have people a lot of the times to care for them and like maybe bring them hearing aids or stuff like that. And then they become more and more secluded. So there aren't many people to talk to them, but also they also can't participate in family events and stuff like that because of their declining bodily functions. So this is one thing that they experience, but do you think we were thinking of talking about genuine complaints that they have that need to be addressed. So how would you relate to this as a complaint that they might have? Well, they would start complaining about either their teeth or their ears and like not being able to hear, but then people just go like, yeah, well, you're getting old, so that happens. Okay, so what you're saying is that basically these complaints, they fall on deaf ears, and people actually justify these complaints by telling them, well, you're going advanced in age and this happens when you are in this age, and you need not complain. So instead of comforting them, you end up justifying them that they have to face this, whatever they are facing. Yeah, basically was the point. Absolutely correct. I think so absolutely right. So our first participant is Rohan. Please go ahead. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So one of the complaints that many people have from their children is کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے. Right? But there is also a problem کہ جب آپ انہیں ٹائم دیں, they kind of mentally disturb you by saying stuff جو کہ sensitive ہوتا ہے آپ کے لیے, اور you get hurt. So most of the children nowadays are stuck in this
situation کہ وہ کہنے ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ہم ٹائم دیتے ہیں تو we get hurt. So, yeah. تو یہ تو آپ کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک جینوئن کمپلینٹ ہے نا پھر, کہ بچے ٹائم نہیں دیتے, اور بچے ان کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نہ ٹائم دینے کی, لیکن شاید یہ کہنا تو شاید ٹھیک ہی ہوگا نا کہ جسٹیفائڈ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہ دیں. فرض کیجئے کہ ٹائم دینے کے نتیجے میں وہ ایسے الفاظ کہہ دیں جس سے آپ ہرٹ ہو جائیں, یا جس سے آپ پریشان ہو جائیں, یا آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بلا وجہ کی کمپلینٹ ہے. تو یعنی آپ لیکن دیکھیں جو پیرنٹس کے ساتھ تعلق ہے اس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اگر وہ کوئی بلا وجہ کی کمپلینٹ بھی کریں, یا لیٹ سے کہ کوئی ایسی چیز کریں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, تو جو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, جو ان کی حیثیت ہے غالباً, وہ کیا ایسا نہیں ہے کہ چونکہ دیکھیے ہمیں اگر اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی, ہم کو پیمپر کیا اور ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کیا, بلکہ بہت ساری ناجائز خواہشوں کو پورا کیا جو مطلب صرف لاڈ کرنے کے لیے, اب ان کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ now they are virtually children, I mean they are behaving like children. تو probably یہ جسٹیفائڈ ہی ہوگا جب اگر وہ یہ کہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے, اور آپ ٹائم دینے کا اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں جسٹیفیکیشن پیدا کر لیں, جی اگر ہم نے ٹائم دیا تو پتہ نہیں کیا سننی پڑیں گی اور کیا کیا ہماری اپنی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی بہت مناسب بہانہ نہیں ہوگا. Our next participant is Syed Farhan. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک دیہات میں رہتا ہوں, اور ہمارے دیہات میں آنا جانا تو لوگوں کے گھروں میں بہت ہوتا ہے. کووڈ کے دوران یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ والدہ کے ساتھ میں رہتا ہوں, اور ان کو یہ گائیڈ کیا گیا کہ آپ تھوڑا ریسٹرکٹ کریں. تو اس کو وہ اپنی زندگی پر ایک بیجا کنٹرول سمجھتی ہیں, تو پیار محبت سے کہتے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ پلیز تھوڑا ریسٹرکٹ کریں؟ دیکھیے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو ہر وہ بات جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہنے کا حق حاصل ہے. کہنے کا انداز اصل چیز ہے, آپ زبردستی نہ کریں, آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے اس کا نقصان آپ کو کیا ہو سکتا ہے, سوسائٹی کو کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ وہ نہیں سمجھ رہی یا ان کی رائے کوئی اور ہے, تو کیا سوائے سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو وہ کرنے دیا جائے, کیونکہ پھر ایسے معاملات میں پھر بعض دفعہ پیپل لرن دا ہارڈ وے, یعنی آپ ایسی چیز جن کو واقعی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے, اور نقصان پھر انسان کو سکھاتا بھی ہے. تو یہ ہمارے ہاں دنیا میں چاہے وہ عمر رسیدہ لوگ ہوں, چاہے وہ جوان ہوں, چاہے وہ بچے ہیں, ان میں یہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کچھ غلطی یا نقصان ہوتا ہے تو سیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اوروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اصل میں کسی چیز کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا ایشو ہے نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے. تو اس وجہ سے پرسیپشنز بڑی فرق ہوتی ہیں. لیکن بطور اولاد کے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا. اور اس کے بعد دیکھیے اگر کوئی تہیہ کر بیٹھتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, تو پھر جو چیز ان کو روکنے کا باعث بننی چاہیے وہ قانون کی طاقت ہے. یعنی دیکھیں حکومت کی طرف سے اگر یہ ایس او پیز کو فالو کرنے کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے, جیسے آہستہ آہستہ آج کل ہو رہا ہے, تو وہ پھر قانون کے ذریعے سے ہونا چاہیے. اور اولاد کو تو اس کو سجیشن کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. قانون وہ چیز ہے جس میں ہم سب بطور سٹیزنز کے ہم لائبل ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں. اگر وہ حکومت وہ اپنا رول پلے کرتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ماسک پہننا ہے, یا آپ کو نکلنا ہی نہیں ہے, یا اگر آپ نے فلاں ریسٹورینٹ میں جانا ہے تو آپ کو کی سرٹیفکیشن جو ہے ویکسینیشن کی وہ آپ نے دکھانی ہے, تو وہ اس کی چارہ جوئی جو ہے یا اس کی جو سارا معاملہ ہے دیٹ شوڈ بی فرام دا فورمز آف لا. اچھا یہ اور بات ہے کہ بہت سارے ملکوں میں یہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو بہرحال یہ ایک مشکل سچویشن ہے جس میں یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اس معاملے میں جو زبردستی کرنا ہے وہ موضوع نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Our next participant is Sumbul Ahmed. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بس مجھے یہ لگتا ہے کہ یوزلی پیرنٹس اتنا کمپلین تو نہیں کرتے, لیکن جیسے اگر آپ باہر کے ملکوں میں آ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس وہاں پر پاکستان میں ہیں, تو ان کو زبردستی وہاں سے موو نہ کریں, حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر آپ کے لیے فیزیبل ہے تو ان کو انہی کی انوائرمنٹ میں, ان کے سوشل سیٹ اپ میں ہی رہنے دیں, کیونکہ ہم ان کا بہتر سوچ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے پاس لے آئیں, لیکن وہ میرے خیال میں ان کے لیے ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو وہ یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم ظاہر ہے بعض تو ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں انہیں انہی کے انوائرمنٹ میں ان کے پرانے جو سرونٹس ہیں، پرانا ان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ہی رکھا جائے تو وہ بہتر لگتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس سے ہم ساری زندگی ہم ان کے ساتھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی جو ایڈوائس ہوتی ہے یا ان کے جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ ہم فیز آؤٹ کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب وہ بڑی ایج میں آ جائیں اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے کہ اب ہمیں ان کی سننی ہے. اور ڈیفینیٹلی اٹس ڈیفیکلٹ جب تک آپ کا اپنا بچہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچ جاتا اور یو بیکم اے پیرنٹ ایٹ دیٹ ایج تو وہ آپ ان کی وہ باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یعنی ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے ود ٹائم کہ اب ہمیں ان کی بات کو سننا ہے، اور بے شک ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ کو وہ برا لگ رہا ہو اس کو بعد میں پروسیس کر لیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ کی جو دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی سراؤنڈنگس کو چینج نہ کرنا چاہیں، جیسے دنیا میں اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کسی اور ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، بچے کہیں اور شفٹ کر گئے ہوتے ہیں، تو بچوں کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس ان کے پاس آ جائیں، لیکن پیرنٹس بہرحال جس انوائرمنٹ میں رہ رہے زندگی گزاری ہے، دے وڈ ناٹ لائک ٹو لیو دیٹ. ہاں ٹیمپرریلی فار اے ویکیشن تو وہ شاید آ جائیں، لیکن ان کو یہ فورس کرنا کہ آپ منتقل ہو جائیں تو یہ ایک زیادتی ہوگی. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ نے زندگی گزاری ہے وہاں پہ بہرحال انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ آپ جب کہیں شفٹ ہو بھی جاتے ہیں تو وہاں اکثر تو بیشتر تو دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ کے پیرنٹس وہاں چلے جاتے ہیں وہ بیچارے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دونوں چلے جائیں گے کام پہ، بچے چلے جائیں گے اسکول، تو میں نے تو پھر ٹی وی دیکھنا ہے، میں نے تو پھر وہیں گھر میں ہی قید رہنا ہے، تو بہتر ہے کہ میں اپنے ملک میں ہی رہوں. تو یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اور دوسری بات بھی آپ نے بجا کہی کہ ان کی جو اس طرح کی باتیں ہیں جو بعض دفعہ اریٹیٹ بھی کر سکتی ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اریٹیبلٹی ہے یہ ہم جب بچپن میں تھے تو وہ ہم نے کئی گنا زیادہ کاز کی تھی، اور ضد کر کے اور بہت ساری ایسی چیزیں کر کے کہ جو ہم خود اگر دوبارہ اپنی فلم دیکھیں بچپن کی تو شاید ہمیں شرمندگی ہو. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہا ہے نا کہ یہ جو بڑھاپا ہے سیکنڈ چائلڈشنس، شیکسپیئر نے مشہور ایک بات کہی ہے کہ دس از سیکنڈ چائلڈشنس، یعنی اٹس لائک سیکنڈ چائلڈہڈ دیٹ یو ایکچولی بیکم اے چائلڈ ونس اگین. تو اس چیز کو ہمیں اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ اب وہ جگہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ پیشنس بھی دکھانی ہے، جہاں پہ ٹاک بیک نہیں کرنا، جہاں پہ بہرحال ہنستے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی بات کو سنتے رہنا ہے. ہاں یعنی وہ جینون بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وی ٹینڈ ٹو اگنور دیٹ. تو وہ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اوور بورڈ ہو رہے ہیں یا کچھ اس طرح، تو وہ ایک عادت سی بن چکی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ آئی تھنک ٹریننگ چاہیے ایٹ سم اسٹیج. جی بالکل ٹھیک ہے، درست کہا آپ نے. Our next participant is Saif Farouk. Please go ahead. السلام علیکم سر. سر اٹس اے پلیزر. میں پہلی دفعہ لائیو سیشن آ رہا ہوں، بہت عرصے سے ریکارڈیڈ اور سب دیکھتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار آل دی تھنگس. الحمدللہ. اچھا سر بیسکلی والدین کا ٹاپک آیا تو والدین کا تو میرے خیر انتقال ہوا ہے کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 15-20 سال. اچھا اب یہ ہے کہ جس طرح ماموں ہیں، چچا ہیں، جہاں جیسے میں رہتا ہوں جہاں پہ کراچی میں، دور دور رہتے ہیں سب. اب ظاہر ہے میں فیملی کے ساتھ ہوں، اپنے بچے ہیں، میرے وائف ہے، تو اب اتنا نہیں ہو پاتا کہ جیسے روز یا ہر ہفتے بھی کال کرو. اب وہ اکثر گلے شکوے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور بالکل صحیح رہتے ہیں، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی. لیکن اب یہ ہے کہ بہرحال اس کو کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ. لیکن میں بس یہ جیسے بات آپ نے جو ٹاپک چھیڑا تو میں نے کہا پوچھوں اس پہ، جیسے والدین پہ کے اوپر تو مواخذہ ظاہر سی بات ہے ہوگا قیامت کے دن، بالکل کوئی شک نہیں کہ خدمت کی نہیں کی. تو ان پہ اس پہ جیسے چچا ماموں یا اس طرح کے اس پہ کیا ہمیں کوئی ہدایت اس طرح کی ہے کہ اس پہ ہمیں یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جو خونی رشتے ہیں جن کو اب رحمی رشتے کہتے ہیں وہ سب بہرحال ان کی جو ایک سینکٹیٹی آپ نے اس کو آنر کرنا ہے. اس میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ تو ماں باپ کا ہے، لیکن اس کے بعد فردن جیسے جیسے دوسرے رشتے ہیں ان کو بھی آپ نے ویسے ہی آنر کرنا ہے. چچا جو ہیں وہ باپ کی جگہ ہیں، دادا بھی باپ کی جگہ ہیں، خالہ جو ہیں وہ ماں کی جگہ ہیں، یا پھپھو جو ہیں وہ پھر اسی طرح سے تعلق میں قریب آ جاتے ہیں. تو جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان سب کو آپ نے اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنے ٹائم کے لحاظ سے بہرحال آنر کرنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ والدین کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید میں جب بھی اپنے حق کا ذکر کرتے ہیں
تو اکثر و بیشتر اپنے حق کے بیان کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ان کی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن دس آلسو ریفلیکٹس آن دا فیکٹ کہ قرآن فوراً اس کے بعد جو الفاظ لے کے آتا ہے وہ ہے ذی القربا، ذوی القربا، وہ لوگ کہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں، ان کا آپ نے حق پورا کرنا ہے. بلکہ قرآن مجید کی جو ایک آیت ہے جو بنیادی اخلاقیات بیان کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو ذوی القربا ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، ان کا آپ نے حق ادا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. والدین کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی آپ کے رحمی رشتے ہیں ان سب کے ساتھ ان کو نبھانا، ان کو ان کی جو ضروریات کی طرف دیکھنا، ان کو اس طرح سے دیکھنا کہ بھئی اگر وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں تو میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں کس پوزیشن میں ہوں. تو اس کی کوئی کام حیثیت نہیں ہے. صرف والدین کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ثانوی چیز ہے، لیکن یہ بہرحال موجود ہے. اور قرآن مجید کو بہت بڑی نیکی قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اخلاقیات کی جو معراج ہے، جو مثبت باتیں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 باتیں جو ٹاپ پہ وہ بیان کرتا ہے پازیٹیو مورالٹی میں: عدل، احسان اور قرابت بندوں کا حق ادا کرنا. تو قرابت بندوں کا حق کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو خونی تعلقات ہیں، ان میں you have to be very impeccable. Our next participant is Danish. Please go ahead. Assalamualaikum, Shahzad. وعلیکم السلام. So I wanted to discuss sort of the element of fate as well. A few participants mentioned something similar that I had in my experience, where parents want their children to be with them, which is a very natural feeling. But sometimes events are not in our control. So in my case, for example, I studied in a different city for 5 years, and then my parents wanted me to be with them. So I gave up some good offers in a different country to move close to my parents. But then the oil recession happened a few months after, and so I had to move to a different city for employment. And then after some time, again I came back to my parents, but then some other events happened, not in my control, that forced me to move away. So one sort of recurring theme was that both parents and children want to be together, but sometimes you have events in life that are not in your control. That Right. Yeah. So دیکھیے this is could be a genuine excuse that a child might have. So this doesn't take away the importance of the fact that when your parents have grown old, so they have to have some support from their children. Obviously, if there is something which cannot be helped, there are always there are always mitigating circumstances. But as I said کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ اولاد کو it should at least give it a very very deep thought. اور جہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا وہاں پہ پیرنٹس بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ایک ایسی مجبوری ہے اس زندگی میں کہ اپرچونیٹیز are not always in the same city, not always in the same even country. تو یہ سارے وہ ڈیلیماز ہیں جس کو جو اولاد فیس کرتی ہے، اسپیشلی جب آپ کی either of your parents have gone، مطلب آپ کی مدر وڈو ہیں خدا نخواستہ، یا your father is widowed. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اور زیادہ پہ ٹف ہو جاتا ہے if the children are not with him or her. سو یہ ایک ایسا کانسٹنٹ ایک ایشو ہے، ایک کانسٹنٹ سچویشن ہے جس میں بہت سارے لوگ اس کو فیس کرتے ہیں، اور they try to just make the best out of it by at times calling them, by times visiting them more frequently. اور پھر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے you're able to talk to them, see them, speak with them very freely and casually. تو اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جو فرق پڑ جاتا ہے. پھر جہاں پہ آپ نہیں کچھ کر سکتے تو you arrange some other help or some support. I think اصل چیز احساس کا ہونا ہے. That sensitivity should be there. تو پھر اس کے بعد آپ کے اپنے peculiar circumstances ہیں which vary from family to family. تو if the sensitivity is there, if the feeling is there, تو پھر کوئی رستہ نکل آتا ہے اور مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے کہ سینسٹیوٹی نہ ہو یا اس کے بارے میں دھیان ہی نہیں آپ کا جائے، یا جائے تو آپ اس کو ڈسمس کر دیں. تو ہم اس کو تو ظاہر ہے چاہیں گے کہ دس شوڈ ناٹ ہیپن، لیکن جہاں پہ جینوائن ایکسکیوزز ہیں، یہاں پہ ایسی سرکمسٹانسز ہیں، وہاں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو رستہ آپ نکالنے کی کوشش کریں گے وہ کسی نہ کسی درجے میں کمپنسیٹ کرے گا. Our next participant is Naj Nazir. Please go ahead. ڈاکٹر میرا تھوڑا ایک آبزرویشن ہے، خود اس سے بھی میں گزرتی ہوں. جب ہمارے پیرنٹس ہمیں ریز کر رہے تھے وتھ فیتھ ان ٹریڈیشنل ریلیجن، تو وہ ڈفرینٹ طرح کی اپ برنگنگ ہماری تھی.
اب ہم جب اپنے بچوں کو ریز کریں تو اس میں ہم پھر تو تھنکنگ انڈیپینڈنٹ ان کی اپروچ ہے, اور ایون بھی we even acknowledge if they fail and they learn from their failures. میں اپنی پیرنٹس سے دور رہتی ہوں, لیکن پاکستان جانا ہوتا ہے یا ان کا میرے پاس آنا ہوتا ہے, ان کی کمپلینٹ میرے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ میں ان کی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہی جس طرح انہوں نے ہمیں ایک اپ برنگنگ دی تھی, اور انہیں کافی مجھ سے شکایت ہوتی ہے. میرا کام صرف یہ رہ جاتا ہے, یا مجھ جیسے اور والدین کا شاید, کہ ہم ایک میڈیٹر بن جاتے ہیں اپنے والدین اور اپنے بچوں کے درمیان میں. ہم اپنے والدین کا دل بالکل نہیں دکھانا چاہتے, لیکن پھر ہمارے بچے پھر اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پیار سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ والی کافی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے, خاص طور پہ اس وقت جب وہ ایپلیکیشن کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے نا, ریسیٹیشن میں, یا سورہ رحمان آپ لگائیے تو آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا انسٹیڈ آف گیونگ ہم میڈیسن. تو یہ بڑی کانفلکٹنگ سچویشنز ہو جاتی ہیں. ہم بہت چاہتے ہیں کہ ان کو اوائڈ کریں, لیکن یہاں پہ آ کے کافی اٹس سچ اے بگ کننڈرم کہ جو پیارا رشتہ ہوتا ہے نانا نانی دادا دادی کا اور اپنے سے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ, وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی صرف یہی تگ و دو رہ جاتی ہے کہ کانفلکٹنگ سچویشنز کریٹ ہی نہ ہوں. تو یہ اس میں رہنمائی بھی چاہیے, اور اس بارے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین کی شکایت کو دور نہیں کر پاتی. دیکھیں اس میں دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو آپ نے بات کہی اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ بعض دفعہ جو پیرنٹس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, بعض دفعہ نا وہ فار وانٹ آف اے بیٹر ایکسپریشن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ویل گراؤنڈیڈ نہیں ہوتی. یعنی انہوں نے چونکہ اپنے زمانے میں جو تربیت کے طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی اپنے بچوں پہ وہی اختیار کرنے چاہیے. بہت سارے کیسز میں یہ جو کلچرل چینج آ گیا ہے سوسائٹی کے اندر ہینڈلنگ کی, اور جو پیرنٹنگ کے بارے میں جو بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جس میں جو نئی جنریشن ہے جس کے اندر کوشچننگ, جس کے اندر ایک تیزی طبیعت میں, یا بعض دفعہ ریئیکشن, یا there are a lot of things which have now crept into the whole society which were never there the way they were bringing us up. تو اس وجہ سے ایک چیز جو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے شاید ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کو تھوڑا سا الگ سے بٹھا کے موضوع بنا کے بتانا کہ دیکھیے there are certain things which now cannot be done which you did with us but we cannot do them for such and such reasons, تاکہ یہ ان کو آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ کانسٹنٹ ایشو ہے نا, کانسٹنٹ پریشر بھی ہوتا ہے. ہاں جہاں ان کی واقعی بات ایسی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی واقعی کوتاہی ہو رہی ہے, وہ تو پھر ہر حال میں اس کوتاہی کو ہمیں دور کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, اور اپنے عذر کو بھی بیان کرنا ہے. میں نے اپنے تجربے میں تو یہی دیکھا ہے, جو میں نے آپ کو پہلی بات بیان کی, کہ زیادہ تر جو کمپلینٹ ہوتی ہے وہ اصل میں سٹائل اور کلچرل ہوتی ہے. یعنی جیسے پاکستانی پیرنٹس کا ہینڈلنگ کا ایک خاص ہمیشہ سے طریقہ رہا, میں پچھلی جنریشن کی بات کر رہا ہوں, اب اور ہے. when you settle outside پاکستان یا any country that you were of your origin, وہاں بالکل چینج ہو جاتا ہے. پھر جیسے ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے زیادہ تر جو پیرنٹس جہاں پہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے, وہاں بہت سارے مواقع پہ دے لوز سائٹ آف دا کلچرل چینج دیٹ ہیز بین براٹ اباؤٹ. تو وہ پھر ایک ضرورت ہے کہ ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے جی یہ چیز تھی. دیکھیے مثلا آپ کو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ پہلے جو زبردستی تھی وہ آسانی سے کی جا سکتی تھی ایڈوانسڈ ایج میں بھی. یعنی آپ کا بچہ جب 14-15 سال کا بھی ہو جاتا تھا اینڈ یو وڈ فورس ہم ٹو ڈو سم تھنگ اور فورس ہر ٹو ڈو سم تھنگ, تو اٹ وڈ آئی مین جنرلی وہ دے وڈ کمپلائی, اور بات صحیح ہو یا غلط وہ مان لیتے تھے. اب جو ہمارے ہیں بچے وہ اس طرح کے 15 سال تو بہت دور کی بات ہے, 4-5 سال کے جو بچے ہیں وہ بھی نہیں آپ کی بات کو جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, اس کو ایک خاص انداز سے پیش نہیں کریں گے, تو دے ول ناٹ آئی مین ریسپونڈ پراپرلی. تو اب یہ اس وقت ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ ہے. کیونکہ یہ ہے تو اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, تو یہ کمیونیکیشن ہے جو آپ کو اپنے پیرنٹس سے, ہم سب کو اپنے پیرنٹس سے بتانی ہے, سمجھانی ہے کہ دیکھیے یہ ایک ناؤ وی آر فیسنگ دس, جیسے آپ نے کہا نا اٹس اے کننڈرم. تو اس میں آپ کو وی ہیو ٹو کم اپ ود انوویٹیو تھنگز اینڈ آئیڈیاز, اینڈ اسی طرح سے یہ پیرنٹنگ کی جو بہت ساری ہم اس وقت بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وی لرن فرام ایچ ادر ہاؤ ٹو ہینڈل دیم. سو مائی آنسر ٹو یو وڈ بی کہ یہ پیرنٹنگ کے معاملے میں جو آپ ہمارے اپنے پیرنٹس ہیں, دے نیڈ سم good exchange with us regarding these parenting techniques. Our next participant is Sohail Anwar. Please go ahead.
ڈاکٹر سلیم تھینک یو ویری مچ. بہت ایز یوزول اٹ واز اے بریلینٹ ٹاک. آپ نے خاص طور پہ جو گاسپل آف لوک کا جو پروورب سنایا دیٹ واز ویری ویری پاورفل اینڈ ویری گڈ. سو تھینک یو فار شیئرنگ. میں اس آپ کے آج کے کوشچن کو ایک تھوڑے سے سلائٹلی ڈفرینٹ اینگل سے اپروچ کرنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ ایلڈرلی ہو جاتے ہیں یا سرٹن ایج میں پہنچتے ہیں تو ان کے دو میجر پرابلمس ہوتے ہیں. ایک تو فزیکل ڈسیبلٹی, آپ کمزور ہو جاتے ہیں, جو کام آپ پہلے کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کر سکتے. دیٹ از اے بگ بلو ٹو اینی ونس ایگو, ٹو اے پرسنس ایگو, کہ آپ سیلف کیئرنگ میں بھی بعض اوقات آپ لیک کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس سائیکولوجیکلی ڈیواسٹیٹنگ. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو مین پرابلم پیرنٹس کو ہوتی ہے وہ اکنامک ڈیپریویشن کی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سوشل سروسز نہیں ہیں, ہاسپٹل فری نہیں ہے, پینشن اسکیمز اتنی سیٹ اپ نہیں ہے, انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کی بیٹر ہونے کی ایک ایکسٹرا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اکنامکلی ڈپرائیو ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک ڈبل ویمی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جو اچھے ریزنیبلی مڈل کلاس لوگ بھی ہوتے ہیں, اگر وہ محنت کر کے ایک مکان بناتے ہیں, لیٹ سے ان کی زندگی کی ساری جمع پونجی ایک مکان ہے. اب اس مکان میں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, ان کے بچے بھی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی اس میں رہتے ہیں, 2 3 جنریشن اس میں پلتی ہیں. جتنا پیسہ انہوں نے اس مکان پہ لگایا ہوتا ہے, اگر وہ اس کو کہیں انویسٹ کریں تو ان کو ہر مہینے ایک ریزنیبل ہینڈسم سم مل سکتا ہے جس سے وہ اپنا دیکھ بھال کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے بچے اس میں رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے معاشرے میں کہ بچوں سے ہیں کہ ہمیں کرایہ دو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ تو بہت بڑا نو ہے, ٹیبو. اپنے بچوں سے کرایہ دو تو سارا معاشرہ تھو کرے گا کہ اپنے بچوں سے دیکھیں جی کرایہ مانگ رہے. تو وہ بیچارے اپنے بچوں سے بھی پیسے نہیں مانگ سکتے, کرایہ نہیں مانگ سکتے, اور آن ٹاپ آف دیٹ بچے آٹومیٹیکلی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ مکان تو ہمارا ہی ہے. ان کے مرنے سے پہلے ہی وہ آٹومیٹیکلی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اب اس میں ماں باپ کا کیا حصہ رہ گیا. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ایکسٹرا بیٹر ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ادب, لحاظ, کمیونیکیشن, ٹائم دینا یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ڈیپریویٹی جو ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو فیل سیٹسفائڈ اینڈ بی ان اے گڈ موڈ. ہمارے بیچارے پیرنٹس وہ ایکسٹرا بیٹر رہتے ہیں, ایک تو فزیکلی, اور دوسرا ان کو اکنامک ان کو وہ ریٹرنز نہیں ملتے جو کہ وہ جس کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو آئی تھنک پھر ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں وہ اب نارملی ہائی ہوتی ہیں بہت ساری وجہ سے. پچھلے کچھ آپ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. دیز آر جسٹ سب کانشیس ایکسپیکٹیشن مینلی لنک ٹو اکنامکس. آپ ان فیملی میں دیکھ لیں یا ان کلچرز میں دیکھ لیں جہاں پہ بوڑھے لوگ اکنامکلی اسٹیبل ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن شپ بچوں سے اچھے ہوتے ہیں بنسبت ہماری سوسائٹی. دے آر مور, ان کی ایکسپیکٹیشن لو ہوتی ہے. دے آر مور امینیبل to behave like a rational, on a rational logical ground with the children. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس چیز کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ریلیشن شپ ہے that depends a lot on the cultural economics rather than just human dynamics. یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ پروبیبلی شاید اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں تو یہ ہر جگہ ہی اپلائی کرتی ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کے موڈ کو, انسان کی شخصیت کے اندر جو ایک اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کم سے کم آئی ایم ٹیکن کیئر آف ان دس ایسپیکٹ, تو وہ پھر جو باقی ایسپیکٹس ہیں اس میں وہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پہ اصلاً ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک یہ بھی اہم بات ہے کہ یعنی یہ دیکھیں نا بہت ساری اکنامک ڈیپریٹیز جو ہوتی ہیں وہ دے کی ناٹ بی ہیلپڈ, یعنی وہ کلیکٹیوٹی کے غلط رویے کی وجہ سے پیدا ہو گیا. کنٹری نے وہ حیثیت نہیں اپنی رکھی, یا گورنمنٹ نے اپنا رول ادا نہیں کیا, سوسائٹی کے اندر وہ اس طرح کے پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے وہ نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہیں, آپ کے قابو میں نہیں ہے. یعنی ایک اکنامک ڈپرائیوٹی وہ ہے جس کو اولاد دور کر سکتی ہے تھرو اٹس اون ایفرٹس, لیکن جہاں پہ سوسائٹی کی یہ شارٹ کمنگز آ جاتی ہیں تو اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں ظاہر ہے کہ اولاد کو تو ہم دوش نہیں دے سکتے, صرف ہم سوسائٹی کو دیں گے. تو وہاں میرا خیال ہے کہ جو دوسری چیز ہے اس کو ہمیں امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے کہ یعنی پھر اصل میں جو کمپلینٹ ہے وہ اس جگہ پہ ایڈریس ہونی چاہیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم وی آر سمپلی وی آر سو پشڈ کہ وی ڈونٹ ہیو اینی آلٹرنیٹیو, اور اس وجہ سے والدین کو بھی تھوڑا سا سمجھانا اور بتانا کہ جی اگر یہ اکنامک ڈپرائیوٹی آپ فیس کر رہے ہیں
تو اس کے اندر بہت سارے کنٹینجنٹ سرکمسٹانس، بہت ساری چیزوں کا رول ہے، اینڈ therefore this has to be well understood, well communicated، تو شاید وہ ٹون ڈاؤن ہو جائے. لیکن اتنی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں وہ رسپانسبلٹی آپ خود ایز اے چائلڈ، ایز اے ریسپانسبل پرسن جو جس کے اولاد ہے، کہ وہ خود دور کر سکتے ہیں تھرو یور اون ہیلپ، تو آف کورس دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ اس میں تو ہمیں کوئی فیل، وی شوڈ ناٹ شو اینی سارٹ آف فیلنگ. Our next participant is Sayyid Shadab. Please go ahead. Yes, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی اس موضوع پہ جو میرا اظہار خیال وہ یہ ہے کہ والدین کو جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جو شکایتیں ہوتی ہیں یا جو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ تکلیف کا باعث رکھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے رویے میں، ہمارے کردار سے، ہمارے بات کرنے کے طریقے سے یا ہماری کسی ایکٹیویٹی سے جب انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم بچے نہیں رہے اور ہم بڑے ہو چکے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کے جملے میں اظہار بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم بڑے ہو گئے. تو یہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک معنی یہ بھی پینا ہوتا ہے کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں اوور لائف کر سکتے ہو، ہمیں تم کراس کر سکتے ہو. سو ایک جو ہے نا کہ پیرنٹس کا ایک منصب ہے اور ایک بچوں کا ایک ڈیزگنیشن ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک گیپ کہیں نہ کہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ان کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث رہتی ہے. اگر اس چیز کو مینٹین کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر والدین کو ہمارا ان سے دور رہنا یا وقت کم دینا وہ چیز انہیں زیادہ گرا نہیں گزرے گی. اس لیے اگر میں قرآن کو بھی اگر دیکھا تو قرآن جو ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارے والدین بڑی عمر پہ پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو اور اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو. یہ اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں. تو اگر اس کو منظر کشی کی جائے تو بالکل وہی لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والدین کے ایک جو منصب ہے ان کو اور ایک بچے کو جو اپنے ایک بحیثیت اولاد ایک منصب اس کو قائم کر کے رکھا گیا کہ بڑھاپے کی عمر میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے ان کی باتیں گنا گزر رہی ہو، لیکن تمہیں ایک بچے کی طرح کہ تمہارے اندر ہو سکتا ہے جذبات اٹھ رہے ہیں لیکن پھر بھی تم اس کو دبا رہے ہو اور ان کی بات وہاں پر مطلب ایک گیپ کو کریٹ رکھتا ہے. اور اگر ان کو کہیں ان کی بات غلط بھی ہے تو ان کو سمجھانے کا بھی طریقہ اس طرح سے اپنایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو جس طرح سمجھاتا ہے یا اپنی ماں کو سمجھاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہوتی ہے جو زیادہ والدین شکایت کرتے ہیں، جو ایک طرح سے ایک جملہ ہی بن چکا ہے، ایک محاورہ ہی بن چکا ہے کہ اب تو ہمارے باتیں سنتا تو تم بڑے ہو گئے. تو جو ہمارے ادبی لٹریچرس میں اور سرچنگ میں جی تو جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا شاداب صاحب کہ یہ جو ٹاک بیک ہے یا جواب دینا اس انداز سے کہ آپ ان کو یہ محسوس کروائیں کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں ڈس رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بات اصلاً ٹھیک ہو، یعنی اولاد اکثر و بیشتر والدین سے بعض دفعہ زیادہ جانتی ہے، لیکن یہ کوئی اظہار کا موقع نہیں ہوتا یا اس کو ہر وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرے ہمیں والدین کی جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کی بات کو سنتے رہنا چاہیے. ان کی بات کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں جس سے آپ کو اختلاف بھی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اختلاف کا ہر وقت اظہار کریں. تو جو رسپیکٹ ہے، جو ان کے ساتھ ایک ادب اور لحاظ کا معاملہ ہے جس میں آپ ان کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ بہرحال ہم سے بڑے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حفظ مراتب جو ہے، یعنی ایک جو آداب ہے، آداب کا تقاضا ہے کہ ہم ایک خاص فاصلہ رکھیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس دور میں کافی ہمیں سیکریفائس ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ ہیز بین سیکریفائسڈ اور یہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پیرنٹس کے ساتھ جو بدتمیزی کا معاملہ ہے یا برے طریقے سے بولنا ہے اور ان کو سنپ کرنا ہے یا مطلب ان کو مختلف حیثیتوں سے احساس دلانا ہے کہ بھئی اب آپ جو ہیں وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی کوئی بات بھی جو ہے وہ معقول نہیں ہے. تو یہ واقعی وہ غلطیاں ہیں جو ہم سے خواہی یا ناخواہی ہوتی رہتی ہیں. ان کو کانشیسلی ہمیں روکنا چاہیے اور کانشیسلی ان کو یہ ہمیں کنوے کرنا چاہیے کہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اختلاف نہ کریں، لیکن آداب، محبت، حفظ مراتب یہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا لحاظ ہر حال میں کرنا چاہیے. We have two more participants, and then I'll move over to the Q&A. Api Ruhi, please go ahead. سر میں اپنے حوالے سے بات کروں گی ایز اے مدر کہ ہماری جو بچپن میں پرورش ہوئی وہ پیرنٹس نے ہمیں کبھی کوئی لمبے لمبے لیکچرز نہیں دیے، کبھی ہمیں اس طرح کی وربل گائیڈنس یا اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں کی. ہم نے جو کچھ ہماری اپ برنگنگ ہوئی وہ ہم نے جو ان کو جیسا دیکھا ویسے ہی ہم آٹومیٹیکلی جیسے ہماری پرسنالٹیز شیپ اپ ہوتی گئیں. لیکن جب ہمارے اپنے بچوں کی باری آئی تو وہ حالات بہت ڈفرینٹ تھے. اس میں یہ تھا کہ میں ایز سنگل پیرنٹ، کیونکہ میرے ہسبینڈ کہیں اور جاب کرتے تھے اور میں بھی جاب کرتی تھی اور بچے بھی اسکول گوئنگ، پھر کالج گوئنگ، پھر اس کے بعد وہ بورڈنگس وغیرہ میں چلے گئے. تو اس طریقے سے ان کی اپ برنگنگ ہوئی جیسے کوئی خودرو پودے سے
ہوتے ہیں اور وہ خود بخود ہی بڑھتے گئے. ان کی پرسنالٹیز کو ہم نے ظاہر ہے ڈانٹ بانٹ تو میں کافی کیا کرتی تھی, سمجھانے کی کوشش بھی کرتی تھی, لیکن بیٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے میری بیٹی بھی بالکل بیٹوں جیسی حرکتیں ہی کرتی تھی. تو وہ جیسے لگتا تھا کہ اوپر نیچے کے لڑکے جو ہیں وہ ایک دھما چوکڑی گھر میں مچی رہتی ہے. تو مجھے کافی ان کو روکنا ٹوکنا پڑتا تھا. تو اب جب یہ ماشاء اللہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں 50% سے زیادہ اکنامیکلی, تو اب وہ اتنے ماشاءاللہ اسٹرانگ ہو گئے میں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی مرضی یا قدر نہیں کرتے, لیکن پوچھتے بھی ہیں ہمیں کہ یہ فلاں سچویشن اس طرح سے ہے, اس میں کیسے کرنا چاہیے. تو جو بھی مشورہ میں دیتی ہوں, والد تو ان کے بیمار ہیں, وہ نہیں کچھ بتا پاتے, تو میں مشورہ دیتی ہوں تو اس کے اندر کافی بٹرنس ہو جاتی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے, کیونکہ پتہ نہیں شاید کلچر چینج ہو گیا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے خیالات کے طریقے سے چل رہی ہے ابھی بھی, لیکن پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں یہ کہ یہ ایکسپیرینس کا کوئی بدل نہیں ہوتا. تو پھر آپ مجھ سے پوچھا نہ کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب تک اپنی بات منوا نہیں لیتی ہیں آپ پھر چھوڑتی نہیں ہیں ایک بات کو, بیٹرنس سی آ جاتی ہے. تو لیکن پھر وہ بعد میں 1-2 دن کے بعد وہ بات سمجھ کے وہ مان بھی لیتے ہیں. لیکن یہ جو پیریڈ ہوتا ہے بیچ میں, جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. جو دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے وہ شاید یہی ہے جو آپ نے بھی بتائی کہ میرا خیال ہے ہمیں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا چاہیے ایز پیرنٹس کے, اپنی بات ہمیں منوانے کے بجائے بہت اچھے دلائل کے ساتھ, جس کو آپ نے تجربے کا بھی نام دیا, آپ اپنے تجربے کو سامنے ان کو پیش کریں, اس کے دلائل دیں, اس کی ریزننگ دیں, بتائیں کہ نقصان کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم جب دیکھیں تلخی وہاں پیدا ہوتی ہے, یا جیسے آپ نے کہا ٹینشن وہاں کریٹ ہو جاتی ہے جہاں کوئی ایک فریق یہ کہے کہ بھئی میری بات آپ لازماً مانیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچے کہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کہیں. تو آئی تھنک یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس کو ایک اپنے اس رویے کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جبر اور کمپلشن کا رویہ نہ اختیار کریں, وہ ایک سجیشن کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور اچھے دلائل دیں, اچھے محبت سے وہ بیان کریں. کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے غلطی کر کے سیکھنا ہوتا ہے, تو ان کو غلطی کرنے کا موقع دے دیں. ہم سب اپنی زندگیوں میں غلطی کرتے رہے ہیں, ہاتھ پکڑ کے کسی کو غلطی سے روکا نہیں جا سکتا. تو میرے خیال ہے یہاں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایز این ایلڈرلی پیرنٹ یہ شکایت اگر ہمیں پیدا ہو کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے اور آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ زبردستی کرتے ہیں, تو اصل میں اس میں ان کے بجائے ہمیں اپنے رویے کو ذرا میرا خیال ہے دوبارہ سے ری ایویلویٹ کرنا چاہیے. جی سر, بس یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی غلطی نہ کریں کہ جیسے فیملی میں کوئی بٹرنس ہو جائے, بڑے برا مان جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایڈلٹ بنا دیا, جب ایک خاص آپ کی ایج آ گئی, تو اب ہر آدمی اپنے عمل کے لیے خود رسپانسیبل ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے رسپانسیبل نہیں ہیں. اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ بطور ان کی ایک غلطی ہے, جو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہے, وہ کرتے ہیں. ہمیں تو اپنی بات کو پولائٹلی ایک دھیمے طریقے سے پیش کرنا ہے. آپ جب زبردستی کریں گی تو اصل میں یہ دیکھیں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلطی کریں اور زیادہ بڑی غلطی کریں, پھر زیادہ سیکھیں گے وہ. تو اگر آپ ان کا ہاتھ پکڑے رکھیں گی تو جب تک آپ سر پہ موجود ہیں یا آپ ان کے پاس موجود ہیں تو شاید کچھ چل جائے, لیکن جیسے ہی آپ اوجھل ہوں گی کسی وجہ سے یا وہ کسی اور شہر میں جائیں گے تو وہ سب وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس وجہ سے صحیح طریقہ وہی ہے کہ ان کو شعور کو بہتر کریں, ان کو سمجھائیں, لیکن کوئی زبردستی نہ کریں. I'll take one more participant and then we'll move over to the Q&A. Armagan Mafia, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر ماشاء اللہ اچھی ڈسکشن رہی ہے اور باقی سب نے اچھے اچھے پوائنٹس اٹھا دیے ہیں. تو میں اب ایک ہی آخری پوائنٹ یہ ہے وہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہماری پرمپراؤں کو, ہماری جو رسم و رواج کو, ہماری زبانوں کو وہ بھول گئے ہیں. میں اب اسپیسیفک کروں گا اپنے آپ کو کہ جیسے اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو زبان نہیں سکھاتے, اپنی ہماری جو روایتیں ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, وہ نہیں ایکسپلین کرتے. مثال کے طور پہ سر ہمارے محلے میں ایک آنٹی ہیں, انہیں اکثر شکایت رہتی ہے اپنی بہو سے کہ یہ جب بھی بچہ باہر جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا پاپا کی فنگر پکڑ کے جانا, حالانکہ ہم اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ ابا حضور کا دست مبارک پکڑ کے جاؤ.
تو یہ بھی ایک ان کو لینگویج جو گیپ ہے, جو ایج گیپ ہے, یہ بھی ان کو شکایت ہوتی ہے. ہاں لیکن دیکھیں اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شکایات تو بے تحاشا ہوتی ہیں, اصل چیز یہ کہ جینوئن شکایت کتنی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں کلچرل تبدیلی میں جو زبان کا استعمال ہے, پہلے اب ابا حضور کہتے تھے, پھر صرف ابا کہنے لگے, اب اور الفاظ بھی آ گئے ہیں, آپ پہلے کہتے تھے, پھر تم کہنا شروع کیا, پھر اب تو پہ آ گیا. تو یہ جو کلچرل تبدیلی ہے اس کا تو لحاظ والدین کو پہلے کرنا چاہیے کہ یہ اب آ گئی ہے, اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے, یہ پہیہ آگے جا چکا ہے. تو یہ جو شکایات ہیں جیسے میں نے کہا کہ تو ہر طرح کی ہو سکتی ہیں, لیکن جیسے ابھی ہم نے پچھلی بات کی کہ ابھی اگر آپ سختی کریں گے تو سختی کا جواب کوئی آپ کو سختی ہی میں ملے گا, تلخی ہی ہوگی. تو یہاں جو صحت ہے وہ یہ اس میں نہیں ہے کہ آپ بچوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, نہیں, وہاں آپ نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اسی طرح سے یہ جو زبان کا معاملہ ہے کہ آپ ان سے کہیں جی کہ ہمارے زمانے میں تو والدین سے ہم ایسے مخاطب ہوتے تھے, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ادب کے لحاظ سے آج بھی ہمیں طرز تخاطب وہی رکھنا چاہیے, لیکن الفاظ کے اندر جو تبدیلی آ گئی ہے, جو کلچر میں تبدیلی آ گئی ہے, یہاں اصل میں درستی کی ضرورت والدین کی طرف ہے. یہاں ان کو آہستہ آہستہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے یہ ایک زمانے میں ایسے کہا جاتا تھا. اب ایک زمانہ تھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی, میں نے کہا ذرا سنیے کے الفاظ ہوتے تھے. اب آپ اگر انسسٹ کریں جی کہ ابھی بھی آپ نام نہ لیں تو یہ کلچرل سے اور کلچرل چین سے ناواقفیت ہوگی, جس سے میرا خیال ہے کہ جس سے ظاہر ہے کہ وہ پھر ٹینشن پیدا ہوتی ہے. تو اس سے لیکن یہ پیرنٹس اتنی ایکسیپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو نا آرام سے. میں نے عرض کیا نا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بہرحال پیرنٹس اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کو اپنی بات کو پولائٹلی کہہ کے بس ختم کر دینی چاہیے بات, اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں آپ کا ان کا اختلاف برقرار رہے گا. دنیا میں ہر اختلاف تو ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے اندر شدت کی کمی اور اس کے اندر جو تہذیب ہے بس وہ پیدا کی جا سکتی ہے, اور یہ آپس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے جی کہ وی ہیو ٹو اگری ٹو ڈفر, مطلب اپنے بات میں کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, اس کو ایک نیچرل سا ایک معاملہ رکھیں, اور دو لوگ ہیں جو الگ الگ رائے پہ چل رہے ہیں, اس کو اس کا ذریعہ نہ بنائیں کہ اپنی بات کو لازماً منوائیں یا دوسری بات کو لازماً غلط کہیں. Our first question of the day, first I'll read out the written question and then we'll come over to the participants. The participant asked, how did the scholars translate the Quran if it's the word of the God Almighty and if it was revealed in classical Arabic but the scholars were from other countries and they translated Quran hundreds of years after the Prophet? How did they come to know the context of the verses, and were there any historians who wrote the history of the Quran at the time? اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ جو قرآن کی لینگویج ہے اٹ از پرزروڈ, اور وہ لینگویج کو جب ٹرانسلیٹرز یا جو ایکسیجیسٹ ہیں when they translate the Quran, it's not that they are translating the Quran in modern language, یا they are not aware of the classical idiom. تو وہ کلاسیکل لینگویج سے اپنے آپ کو پہلے اویئر کرواتے ہیں. This is one of the things that is taught to every Arabic scholar who wants to give an interpretation of the Quran. He must learn the language of the Quran. تو قرآن کی زبان is classical Arabic. Classical Arabic میں اور چیزیں بھی ہیں جس وقت پرزرو ہوئی ہوئی ہیں. اس وجہ سے even if they live in other countries or they have other languages, but they are made to learn the language of the Quran, which makes them eligible to interpret the Quran. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant of the day is Sayyid Farhan. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب وہ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی تھی, درست کیلکولیٹ کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب جو گورنمنٹ ہماری انکم پر ٹیکس لے لیتی ہے ہم سے, زکوٰۃ اس سے علیحدہ رہے گی, یہ میرا سوال. نہیں, بالکل وہ جو آپ نے انہوں نے زکوٰۃ ٹیکس آپ سے لیا ہے اس کو آپ زکوٰۃ میں شمار کریں گے. اگر آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں, اگر آپ ویلتھ ٹیکس دے رہے ہیں, اگر آپ پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں, آپ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں, مختلف جو ٹیکسز ہیں ان کو آپ جمع کریں, اور جتنا آپ اور زکوٰۃ کی لائبلٹی کو الگ جمع کریں. اگر آپ نے ٹیکسز زکوٰۃ سے زیادہ دے دی ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی, اور جتنا آپ نے زیادہ دی ہیں اتنی وہ آپ اگلے سال وہ یوز کر سکتے ہیں لیوریج. تو اس وجہ سے یہ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ایک اہم بات ہے جو سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ اصل زکوٰۃ ہے اصل میں, اور اگر وہ آپ نے آلریڈی زکوٰۃ سے زیادہ دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ پھر ادا ہو جاتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ جیسے میں نے ابھی کہا اٹس ناٹ اے پور فنڈ اور چیریٹی فنڈ, اٹ ہیز ٹو بی گیون ٹو دا گورنمنٹ ٹو رن دا اسٹیٹ, اور اس اسٹیٹ کے رن کرنے میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ایک ویلفیئر کا سسٹم بنائے گی, انڈر پریویلیجڈ لوگوں کو کا خیال رکھے گی, ان کے لیے تعلیم, ان کے لیے صحت, روٹی, کپڑا, مکان, جو بنیادی ضروریات ان کو پورا کرے گی. تو یہ اسی لیے ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی پر واپس آئے. تو آپ نے جو ٹیکس دیا ہے
وہ آپ کی ذمہ داری پھر پوری ہو جاتی ہے اگر آپ بس زکوٰۃ کو صحیح کیلکولیٹ ضرور کر لیں، کیونکہ زکوٰۃ آپ کی انکم پہ بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ آپ کی سیونگس پہ بھی ہوتی ہے. اور اس پہ میں اس موضوع پہ میں نے 2-3 مرتبہ گفتگویں کی ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں تاکہ وہ ایگزیکٹ جو کیلکولیشنز ہیں کہ کدھر آپ نے کون سا فارمولا یوز کرنا ہے وہ آپ کے علم میں ہو، اور یہ پتا ہو کہ کون سی ایریاز ہے جہاں پہ ایگزیمپشنز ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں شریعت کی طرف سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Our next question is from Zareen Qasim. Please go ahead. جی السلام علیکم سر. میرا سوال اسی سے ایکچولی ریلیٹڈ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ ٹیکس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس تو دے رہے ہیں لیکن اسلام نے زکوٰۃ بھی کہا ہے تو ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. مطلب وہ دونوں کو لائک ایک طرح سے سیپریٹ چیز پرسیو کرتے ہیں، ایون دو جو ٹیکس ہے وہ ایکچولی مطلب گورنمنٹ کو ویلفیئر کے لیے ہی دی جا رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ مطلب یہ پرسیپشن غلط ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے مذہب کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کی پرسیپشنز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئی ہیں. اوریجنل جو چیزیں تھیں وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں، اور یہ صرف زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں ہے. آپ دیکھیے نکاح و طلاق کے معاملے میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں بالکل اور ہیں. تو یہ ہر سفیر میں ہوا ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے، چونکہ اس کو ریوائز کرنے اور ری وزٹ کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا، بلکہ یہ سوچ لیا گیا کہ جو ایک مرتبہ سمجھ لیا گیا ہے بس وہ بالکل مقدس ہے اور اس کو ریوائز نہیں کیا جا سکتا. تو اصل میں ہمیں اپنے ہاں لوگوں کی تربیت یہ کرنی ہے کہ دین کے جو سورسز ہیں ان سورسز میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن سورسز کو انٹرپریٹ تو انسان کر رہے ہیں، اور انسان جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو کسی بھی انسانی کام کی طرح اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو آنے والے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو جو کریٹیکل تھنکنگ کا جو ایسپیکٹ ہے جس میں آپ انٹرپریٹیشنز کو انالائز کرتے ہیں، ری ویلیویٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کو کورابوریٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، بعض دفعہ کوئی نئی رائے قائم کرتے ہیں. یہ رستہ وہ ہے کہ جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اگرچہ جاری ہے ہماری امت کے اندر، لیکن بہت خال بہت شاذ ہو رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم استدلال کی بنیاد پہ سمجھیں اور سمجھائیں. اور یہ صرف جیسے میں نے کہا زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں ہے، یہ دین کے بہت سارے ایسپیکٹس کے معاملے میں ہے. تو یہ ایک بیسکلی ایکڈیمک رویے کی تبدیلی کا نام ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیے شریعت کو جو جس طرح سے لوگوں نے انٹرپریٹ کیا تو وہ انسانی کاوش تھی، اس میں فلاں چیزوں میں دلائل کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ریویژن ہونی چاہیے یا اس میں وہ غلطی رہ گئی ہے. تو یہ علم کا وہ سفر ہے جس کو اصل میں اگر آپ روک دیں گے تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا جو آپ نے پیدا کیا. تو بنیادی طور پر یہ غلطی علم کے اس سفر کو زبردستی روکنے کی نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اگر اس سفر کو جاری رہنے کی اجازت دی جائے تو لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، بہتر سے بہتر چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. ضروری نہیں کہ وہ درست ہوں، لیکن ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہمارا امتحان یہ ہے کہ جس چیز کو ہم استدلال کی بنیاد پہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو ہم فالو کریں، اور اس کی بنیاد پہ جس چیز کو بھی ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے اس سے ہم آگے بڑھیں. تو یہ وہ رویہ ہے جس کو میں علمی رویہ کہتا ہوں یا اکیڈیمک رویہ کہتا ہوں، جس کو پیدا کرنے کے نتیجے میں ہی کوئی اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ پھر لکیر کے فقیر ہی رہیں گے. Next question is from Sayyid Shadab. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایک عام حلقے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دین کی بات اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی استاد کے پاس دانہ تلمس طے کیا ہو، کیونکہ اس طرح سے سلسلہ چینج ہے وہ استاد سے لے کے صحابہ تک جاتی ہیں اور اس کے بعد میرے پاس سن تک جاتی ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور اس کا ایک ضمنی سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آج اگر ہم دین کی بات سیکھ لیتے ہیں، جیسے آپ کا بھی انالیٹیکل اسٹڈی آف قرآن ہے، تو وہاں سے ہمیں کچھ سیکھ کیا سمجھ بھی گیا، اس کو صحیح انداز میں جس طرح سمجھا گیا، تو کیا آپ کو بیان کرنا درست ہوگا؟ یا اس کو تھوڑا سا بیان کریں. دیکھیے یہ تو میں نے ابھی تفصیل اس کی بیان کی نا کہ یہ بات کہ آپ نے دین کے نام پہ اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو اگر آپ نے کسی کے سامنے زانوں میں تلمس طے کرنا ہے، یہ تو اس کا ایک طریقہ ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کو اس چیز کا ماہر ہونا چاہیے، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو وہ اس ڈاکٹر بننے کے مختلف طریقے ہیں. ایک زمانے میں کوئی ڈگریز نہیں ہوتی تھی، لوگ پرسنل لیول پہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور وہ اس قابل ہو جاتے تھے. آہستہ آہستہ 400-500 سال سے اس کے لیے ایک نظام بن گیا ہے کہ لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کو ایک ڈگری ملتی ہے، سرٹیفائی ہوتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. تو اس کا تعلق تو اصل میں ہے وہ طریقہ آپ کیا اختیار کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ زانوں تلمس طے ہی کیا جائے، وہ آپ یونیورسٹی میں جا کے آپ کسی تعلیمی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے کے وہ سب کام کر سکتے ہیں. لیکن اصلاً یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس کام کو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایکسپرٹیز تو ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے اس ایکسپرٹیز کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہوں، دس کین ویری فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، لیکن اس کا ہونا تو ہم ظاہر یہ کہیں گے بہت ضروری ہے. اس کی بنیاد ہی پہ آگے بڑھنا چاہیے.
لیکن اس کو آپ اگر فرض قرار دے دیں جی کہ آپ نے کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھنا ہے اور 5 گھنٹے ان سے پڑھنا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. اس میں سوسائٹی کے اندر جو نارمز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ نے اس کے لحاظ سے آپ نے اپنا معاملہ کرنا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کرنے بیٹھے ہیں اس کے آپ ماہر ہوں. Our next question is from Rohan. Please go ahead. سر I wanted to ask کہ جب آپ کسی نان مسلم کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ میں کیوں آپ کا ریلیجن ایکسیپٹ کروں اور مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ دس از دا ٹروتھ، تو آپ اس کوسچن کا آنسر کیسے کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دعوت دینے ہی پر غور کرنا چاہیے کہ دعوت کیوں دی جائے اور کس موقع پہ دی جائے. میرا خیال ہے دعوت دینے کی جو موقع ہوتا ہے وہ بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے تو افہام و تفہیم ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور دوسرے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ ایک متبادل چیز ہے جو ہم رکھ رہے ہیں. بس اتنا ہی کرنا چاہیے. متبادل جو اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس پہ غور و فکر کرے، اس کا اپنا مائنڈ بنے، وہ محسوس کرے کہ بھی یہ زیادہ پاورفل ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کو استدلال سے پیش کر دیں. کوئی سوال اٹھائے تو جواب دینے کی کوشش کریں، لیکن اس کو کہنا کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین کو ایکسیپٹ کریں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. نہ ہی یہ کوئی مشن ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سے یہ پوچھے کہ بھئی وہ کیا فرق ہے کہ جو آپ کے ہاں ہے، کوئی ڈسٹنکٹیو فیچر ایسا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں جو باقی مذاہب میں نہیں ہے، تو وہ ایک ضرور ہے جو آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت نازل ہوئی ہے مختلف اوقات میں وہ پریزرو نہیں رہی ہر جگہ پہ، اور تراجم ہیں. البتہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی جو آخری ہدایت ہے جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، یہ ہمارے پاس اب ایک پریزرو شکل میں موجود ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کا جو اسٹیبلشڈ عمل ہے جس کو ہم ابراہیمی سنت کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس پریزرو شکل میں موجود ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا ہم سے جو چاہتا ہے ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، وہ کیا ہے، اس کو ہم ایگزیکٹ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سورس ہمارے پاس موجود ہے. جبکہ جو باقی مذاہب ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو سورس ان کے پاس ہے وہ اوریجنل فارم میں ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہی ہے کہ قرآن جو کہ آخری ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی اصل لینگویج میں محفوظ ہے. اس کو ریفرنس سے آپ ظاہر ہے سمجھ سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ ابراہیمک ریلیجنس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو تورات ہو، انجیل ہو، یا صحیفہ ابراہیم ہو، یا زبور ہو، یہ سارے کے سارے اس وقت ہمارے پاس اصل زبان میں نہیں ہیں. ان کے تراجم موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے جو کتنی ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ آپ قرآن کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے. لیکن ہر جگہ آپ بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، کیونکہ اس کا اصل زبان ہمارے پاس نہیں ہے. تو قرآن اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے. یہ ایک ایج ہے جو قرآن کو حاصل ہے. اور قرآن مجید کو بھی ہمیں پیش کرنا ایسے نہیں چاہیے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، یہ انسانوں کی کتاب ہے. یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس کو پہنچانے والے مسلمان ہیں، یہ تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہی اصل میں ایک غلط اپروچ کا باعث بن جاتی ہے. یہ انسانوں کی کتاب ہے، اس کو مسلمانوں نے ان تک پہنچانا ہے. Next participant is Akram Bhatti. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ابھی 2 پارٹیسپینٹس نے زکوٰۃ اور ٹیکسز پہ بات کی، تو جو لوگ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں یہاں پر، ان کو جب ہماری مساجد رمضان میں خاص طور پر خوب کیمپین کرتی ہیں زکوٰۃ کرنے کے لیے، انہیں جب یہ ریزن دی جاتی ہے جو فرائز اسکول آف تھاٹ میں سمجھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اٹ کین اونلی بی ٹرو اف دیر از اے ٹرو اسلامک گورنمنٹ اینڈ that does not exist in the whole world these days. So zakat is different than taxes. And پھر وہ کوئی اور کی وجوہات دیتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا بہتر ایکسپلین کر دیں گے پلیز. دیکھیں، یہ تو کوئی آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جس وجہ سے ہم اس کے حق میں آرگیو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس مقصد سے ٹیکس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، وہ وہی مقصد ہے کہ جس وجہ سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے اسٹیٹ کو. وہ کیا مقصد ہے؟ کہ اسٹیٹ کو چلانا، اسٹیٹ کے ذریعے سے جو ویلفیئر کا سسٹم ہے اس کا نفاذ کرنا. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ کہ سورہ توبہ کی جو 60th ورس ہے اس میں نا ہیڈز دے دیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں پہ اسپینڈ کی جائے گی. تو کبھی آپ ان ہیڈز کو نکال کے دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے نان مسلم جو لوگ ہیں، کنٹریز ہیں، وہ بھی انہیں ہیڈز میں خرچ رہے ہیں. یعنی زکوٰۃ بنیادی طور پہ جہاں پہ صرف ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ کہ اسٹیٹ کی مشینری کو چلانا، یعنی اسٹیٹ کے لوگوں کو تنخواہیں دینا اس منی سے، کیونکہ وہ آپ کے کلیکٹیو سسٹم کو رن کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو کہیں سے کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے خرچ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، آپ کی جو رہائش کے معاملات ہیں، اسی طرح سے آپ کی اور جو ذمہ داریاں ان سب کے معاملات ہیں. تو ٹیکس جن جگہوں پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں، ایگزیکٹلی زکوٰۃ بھی وہیں خرچ ہو رہی ہوتی ہے.
جیسے کہ قرآن کی 60th ورس سورہ توبہ سے آپ کو واضح ہو جائے گا. جی جی ہاں اس وجہ سے ہم لیکن اس میں ان کا وہی جو سورہ توبہ کے 60th ورس کہہ رہے ہیں اسی میں سے وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ جو 8 وہاں پر چیزیں ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بھی پیسہ یہیں سے خرچ کیا جائے گا. جو ڈیفینس پہ جیسے امریکہ خرچ کرتا ہے کہتے ہیں وہ سارے مسلم کنٹریز کو جا کے مسلمان کو مار رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے ٹیکس کے پیسے زکات یہ پیسے ماریں گے. اس کا مطلب یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہے نا کہ مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے. اصل چیز یہ ہے کہ جنگ کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے, جائز جنگ کے لیے. تو وہ اب یہ بات کہ آپ ان کی جنگ کو جسٹیفائڈ سمجھتے نہیں سمجھتے وہ تو ایک طرف ہے. بہت سارے مسلمان لوگ جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے؟ یعنی بہت ساری ایسی جنگیں ہیں جو مسلمانوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. ایران عراق میں آپ نے دیکھا اتنی لمبی جنگ ہوئی, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں جو ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹیکس دے رہے ہیں تو لہٰذا بھی یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جہاد کر رہے ہیں اور جہاد میں دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں لہٰذا ہم اس ملک میں ٹیکس نہیں دیں گے؟ تو یہ وہ معاملہ ہے جو ہر ملک میں ہو رہا ہوتا ہے. اس کو الگ سے کرٹیسائز کرنا چاہیے. اس کے لیے فورمز بنے ہوئے ہیں, اس میں آپ پارلیمنٹ میں جائیں, اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز ان کو بتائیں کہ بھئی یہ انجسٹ وار ہے, یہ اس کو ہونا نہیں چاہیے, یا فلاں فلاں میں آپ زیادتی کر رہے ہیں, تو اس کو الگ سے اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ یہ شروع ہی سے پہلے ہی دن سے پتہ چل گیا کہ غلط اور ناجائز طریقے پر استعمال ہوگا لہٰذا ہم اس کو دیں گے ہی نہیں, تو یہ تو پھر مسلمانوں میں میں نے جیسے آپ کو مثال دی وہاں پہ بھی اس طرح سے لاگو ہو جاتا ہے. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ دیں گے تو آپ ہر لحاظ سے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کو میں پرسیکیوشن ہو رہی ہو, کہیں ظلم ہو رہا ہو, کہیں زیادتی ہو رہی ہو, اگر اس کی سرکوبی کے لیے اگر آپ وار کر رہے ہیں تو یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, اسلام کے لحاظ سے بھی جسٹیفائڈ ہے, اور آبویسلی دنیا بھر بھی اس کی جسٹیفیکیشن UN کے اندر بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جہاں پہ وہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ تنقید کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھئی ہاں آپ ایک غلط طریقے سے, یعنی ایک غلط وار ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پھینک رہے ہیں, جھونک رہے ہیں, اس کے لیے آپ الگ سے اہتمام کریں. لیکن یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم پھر اس کا مطلب ہے ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے, تو یہ تو منطق کوئی مناسب نہیں لگتی. سوری دوبارہ فالو اپ کوشچن کرنے کی پتہ ہے ٹائم کا بھی کنسٹرینٹ ہوگا, لیکن وہ جو ہر سال یہاں بحث ہوتی ہے بہت زبردست طریقے سے, وہ یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کہیں بھی اسلامی اصولوں پہ گورنمنٹ قائم نہیں ہے, نہ پاکستان میں, نہ ایران میں, نہ امریکہ میں. یہ دیکھیں اصول وہ ایشو نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ زکوٰۃ تو دی جا رہی ہے نا, جب زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو اس کو اسپینڈ تو ہونا ہے. تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیکس ہے جو لگایا جاتا ہے تاکہ جب لیا جائے تو وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹیز کے لیے خرچ ہو. اور ایک اور اس کی حیثیت ہے کہ زکوٰۃ عبادت بھی ہے, تو بطور عبادت کے ہم جیسے نماز کے بارے میں حساس ہیں, ہم زکوٰۃ دینے کے بارے میں بھی حساس ہوں گے, لیکن اس کے جو مصارف کہاں ہیں, اس کے ہیڈز کیا ہیں, اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو اس کو کسی نفاذ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. اچھا اگر گورنمنٹ کوتاہی کر رہی ہے تو آپ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, آپ کی طرف سے تو ادا ہو گئی ہے, اب کوتاہی ان کی ہے تو اس کوتاہی پہ آپ الگ سے توجہ دلائیں جہاں آپ دلا سکتے ہیں. تو ہر ایک کا ایک الگ مقام, ایک الگ فورم ہوتا ہے, ہر ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر آپ ان کو الگ الگ سمجھ لیں گے تو آئی تھنک کوئی مشکل نہیں پیدا ہونی چاہیے. So, Dr. Salim, the first question that I asked, the written question, they wanted some clarification about how did the historians figure out the context of the Quran? The historians don't need to figure out the context of the Quran because the context of the Quran is within the Quran. I mean, it's not external to the Quran. And this is something that needs to be understood. You see, the context of the Quran is from within the text of the Quran. It does not lie outside the Quran. And so, therefore, it's not the job of a historian to interpret the Quran. It's the job of an exegete or a scholar of the Quran to interpret the Quran. And that interpretation, as I just said, if you require the context, if you require the occasion of revelation, everything is self-contained within a surah of which a particular verse would be a part of. Thank you very much, Dr. Salim. We're right on time. We still have 2 more raised hands, or 3 more raised hands now, but I would urge these participants to please wait for the next week and ask their questions then. Okay, inshallah, then see you next week at the same time. And until then, it is goodbye and Khuda Hafiz.